بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 2۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف ایم راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ رمضان نے ڈونگی پانی میں ڈالی اور بے قرار سمندر کے سینے پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ بستی کے معمولات جوں کے توں تھے، چراغ روشن ہو گئے تھے۔ بستی کے اطراف ریت کے ٹیلے سر جھکائے ساکن تھے۔ سرپنچ اپنے احاطے میں بیٹھا جنت سے باتیں کر رہا تھا کہ مائی ماچھی نے احاطے میں جھانکا۔ اندھیرا تھا، اس لیے دونوں اسے نہ پہچان سکے، مگر پھر مائی ماچھی کے گھنگرو بجے تو وہ اسے پہچان گئے۔ یہ گھنگرو ایک موٹی لکڑی میں بندھے ہوئے تھے۔ اس لکڑی میں کوڑیاں، گھونگے اور نہ جانے کیا کیا الا بلا لٹکی رہتی تھی۔ غلام جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ارے مائی ماچھی، کچھ چاہیے تجھے؟ وقت پڑا ہے، چھنک چھنک، بری گھڑی ہے، چھنک چھنک۔ یہ چھنک چھنک کی آواز اس کی لکڑی سے آ رہی تھی۔ کیا بات ہے ماسی؟ غلام چونک کر بولا۔ جاگتے رہنا، چھنک چھنک، سونا جانا، وقت پڑا ہے، بری گھڑی ہے، وقت پڑا ہے، بری گھڑی ہے۔ وہ چلی گئی اور غلام حیرت سے احاطے کا دروازہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ تو کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ ایسے کبھی آتی نہیں ہے وہ کسی کے گھر، اور پھر اس وقت؟ ارے چھوڑ، پگلی ہے بیچاری۔ ایسے نہیں کہتے جنت، وہ بہت پہنچی ہوئی ہے رے، تیری بستی میں تو سبھی پہنچے ہوئے ہیں۔ چل اب سو جائیں، رات گہری ہو گئی۔ تو مائی ماچھی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتی ہے جنت؟ پوری بستی اسے کتنا مانتی ہے، کوئی بلا وجہ، اور یہ بستی صرف میری ہے کیا؟ ارے تو میں کیا کروں اب؟ یہاں بیٹھ کر اسے مانتی رہوں؟ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ اس نے ایسی بات کیوں کہی تھی؟ تو بابا قصور اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، جانو نے جمائی لے کر کہا۔ جا کر سو جا، میری جان مت کھا۔ سرپنچ ہوں اس بستی کا، کل کلاں کو کچھ ہو جائے تو بات مجھ پر آ جائے۔ غلام نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لے کیا ہو جائے گا؟ جانو کسی قدر نرم ہو کر بولی۔ مالک جانے، مائی ماچھی بہت کم بولتی ہے، پر جو بولتی ہے اس کا کوئی مدبل ہوئے ہے۔ وہ معمولی عورت نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادے اس کی بات مانتے تھے، اس کی بات ماننے سے کوئی فائدہ ہوئے ہے؟ رے غلام، کسی کو پتہ نہ ہے کہ یہ مائی ماچھی کون ہے۔ مالک جانے، بڑے تو کہتے تھے کہ یہ مچھلی ہے جو سمندر سے نکلی تھی اور پھر انسان بن کر یہاں رہنے لگی تھی، تبھی تو اسے مائی ماچھی کہتے ہیں۔ رے ایک بات کہوں تجھ سے غلام، یہ بڑے تو پاگل ہی تھے، دن رات کہانیاں گھڑتے رہتے تھے اور کوئی کام نہ تھا انہیں۔ ہاں پاگل ہی تھے، تبھی تو تجھے جوان کر کے چھوڑ گئے۔ بات کرے ہے، غلام بدستور جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، اور جانو ہنسنے لگی۔ بگڑے کیوں جاوے ہے رے؟ چائے بنا دوں تیرے لیے؟ جانو نے کہا۔ نہ، تو سو جا، تجھے نیند آ رہی ہے۔ تیرے بغیر سوؤں ہوں کبھی؟ لا چائے بنا دوں تیرے لیے۔ جانو اٹھ کر اندر چلی گئی اور غلام بیٹھا سوچتا رہا۔ اسے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے سوچا کہ شاید مائی ماچھی پھر آئی ہے، مگر احاطے کے دروازے پر مستان چاچا نظر آیا۔ کیا بات ہوئی مستان چاچا؟ کوئی کام ہے مجھ سے؟ نہ غلام بیٹا، تیرے گھر کا چراغ جل رہا تھا، یہ سوچ کر ادھر آ گیا کہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ اندر آ جا چاچا، کچھ پریشانی ہو گئی ہے۔ مولا خیر کرے، کیا بات ہے؟ مستان چاچا نے اندر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ چچا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مائی ماچھی نے اندر جھانکا تھا، کچھ عجیب سی باتیں کہہ گئی تھی۔ ہیں؟ مستان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ بس زیادہ دیر نہ ہوئی ہوگی۔ مولا رحم کرے، میں بھی کوئی آواز سن کر ہی تو جاگا تھا۔ ہاں، وہ مائی ماچھی کا ڈنڈا ہی تھا،
اس نے میرے دروازے پر بجایا تھا اور کچھ کہے بھی تھی، مگر میں وہم سمجھ کر ٹال گیا۔ اسی وقت جانو اندر آ گئی اور اس نے چائے کی 3 پیالیاں نیچے رکھتے ہوئے کہا، لو مستان چچا، چائے پیو۔ ارے تو بھی جاگ رہی ہے بیٹا، اور یہ چائے تجھے کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ میں بھی پہنچی ہوئی ہوں مائی ماچھی کی طرح چچا، بس مجھے پتا تھا کہ مستان چچا آنے والا ہے، اس لیے چائے بنا لوں۔ ارے جانو بیٹا، جیتی رہ تو، مولا تجھے چاند سا بیٹا دے، بالکل اپنے غلام کی طرح۔ ارے ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا گیا؟ مستان چچا بولتے بولتے رک گیا۔ فضا میں اچانک حدت پیدا ہو گئی تھی، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے موسم بہتر تھا اور رات کی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ غلام اور جانو نے بھی یہ تبدیلی محسوس کی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پانی کی پرشور آواز سنی تھی۔ غلام چائے کی پیالی رکھ کر اٹھا اور باہر کی طرف دوڑنے لگا۔ پوری بستی میں جگار ہو گئی۔ بہت سے لوگ ساحل کی طرف دوڑ پڑے۔ سمندر میں طوفان تھا، لہریں اونچی اونچی اٹھ رہی تھیں اور بہت دور آسمان میں بجلیاں سی چمک رہی تھیں۔ طوفان، غلام بڑبڑایا، مگر یہ انوکھا طوفان اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سمندر جیسے کھول رہا ہو۔ گرم ہواؤں کے جھکڑ فضا کو کافی گرم کر چکے تھے۔ بستی والے شور مچا رہے تھے، طرح طرح کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ سمندر دیر تک سنسنا دیو ہیکل موجیں اٹھتی رہیں۔ چمکتا بادل دور چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ مستان چچا نے غلام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مالک جانے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، غلام آہستہ سے بولا۔ ایسا تو کبھی دیکھا نہ سنا تھا، اور پھر یہ طوفان کے دن کہاں ہیں؟ وہ چمکتا بادل کیسا تھا اور اس کی گرمی؟ محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی کوئی خبر سنائی نہیں گئی۔ میں نے ریڈیو سنا تھا، غلام نے کہا، اور پھر بے اختیار چونک کر بولا، ارے ہماری کشتیاں، سمندر زوروں پر ہے چچا مستان۔ مالک رحم کرے گا، مستان نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھیں، ہر شخص تشویش کا شکار تھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا، موجیں اب آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی جا رہی تھیں۔ چمکتا بادل اب کہیں دور جا چکا تھا اور فضا معتدل ہو گئی تھی، لیکن بقیہ رات سمندر کے کنارے ہی گزری۔ انہیں سمندر میں جانے والوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ صبح کا اجالا پھوٹا تو ایک اور بھیانک منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ سطح سمندر مردہ مچھلیوں سے سفید ہو رہی تھی اور موجیں مری ہوئی مچھلیوں کو لا لا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں، اور تا حد نگاہ پھیلا ساحل ان مچھلیوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ دیکھنے والوں کی سانس رک گئی۔ یہ ان کا رزق تھا جو ضائع ہو چکا تھا۔ ایسا تو بڑے بڑے تباہ کن طوفانوں میں بھی نہ ہوتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ اب ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے تھے جو شکار پر گئے تھے۔ سمندر میں پہلی تحریک نظر آئی، 2 کشتیاں جو ساتھ ساتھ آ رہی تھیں۔ لوگ شور مچانے لگے، آنے والوں کے بارے میں تبصرے ہونے لگے۔ ایک کشتی میں اللہ داد اور شمسو تھے، دوسری میں بلوا اور کتھیرا۔ وہ ساحل سے لگے تو سب ان کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کی حالت خراب تھی، دہشت سے کانپ رہے تھے، آواز نہ نکل رہی تھی ان کے منہ سے۔ غلام انہیں دوسروں سے چھڑا کر الگ لے گیا، اور جب ان کے حواس بحال ہوئے تو اللہ داد نے بتایا، اللہ کا قہر نازل ہوا تھا ہم پر، ہمارے گناہ سامنے آئے تھے، سرپنچ جی سب ٹھیک تھا۔ پھر ایک بادل آیا اور سمندر کا پانی چائے کے پانی کی طرح کھولنے لگا۔ ایسی گرمی کہ جیسے جہنم نیچے اتر آیا ہو۔ گرم ہوا کے جھکڑ اور طوفانی موجیں۔ ہماری کشتی تو تنکے کی طرح اچھل رہی تھی۔ ہم نے چالاکی یہ کری کہ جال چھوڑ کر اپنے بدن گلے سے باندھ لیے۔ کشتی الٹ گئی، ہم اس کے ساتھ ساتھ پانی میں لڑکنیاں کھانے لگے۔ اللہ جانے کب طوفان ٹلا، پھر سب ٹھیک ہو گیا اور ہم کشتی سیدھی کر کے چل پڑے۔ دور نکل گئے تھے مگر راستہ مل گیا۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ مولا جانے سرپنچ جی، کسی کو کسی کی خبر لینے کا موقع ہی کہاں ملا تھا۔ مولا رحم ہی کرے، اللہ داد نے کہا۔ بستی میں کوہرام مچ گیا۔
مرد بچے بوڑھے اور عورتیں ساحل پر میلوں دور پھیلے ہوئے تھے۔ سارے ساحل مری ہوئی مچھلیوں سے اٹے پڑے تھے۔ پھر سب سے پہلے لالی کی لاش ساحل سے آ کر لگی، اس کے بعد کرم خان کی لاش ملی، پھر ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کے ٹکڑے۔ مچھیرے پانی میں اتر گئے، خود غلام بھی ان میں شامل تھا، اور دور دور تک کشتیوں اور لاشوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ 8 آدمی اور زندہ واپس آئے، باقی سب کی لاشیں ایک ایک کر کے ملتی جا رہی تھیں۔ بستی ماتم کدا بن گئی تھی، ہر طرف رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ پھر مچھیرے بستی کی سب سے کڑیل نوجوان کی لاش لائے۔ یہ رمضان تھا۔ فہرست کے مطابق ابھی 9 لاشیں باقی تھیں، ان میں سے کوئی زندہ بھی ہو سکتا تھا۔ بستی کے کسی گھر میں چولہا نہ جلا تھا۔ چاروں طرف اداسی چھا گئی، بس سسکیاں آہیں اور اچانک بلند ہونے والی رونے پیٹنے کی آوازیں ماحول میں بڑی گھٹن تھی۔ سارا دن اور ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ دوسرے دن صبح 2 کشتیاں اور واپس آئیں، ان میں 5 زندہ اور 1 مردہ دستیاب ہوا۔ انہوں نے بھی وہی کہانی سنائی تھی جو اللہ داد نے سنائی تھی۔ وہ لاش جو ساتھ لائے تھے وہ سگاں کی تھی۔ رمضان کی لاش کی تدفین ہو چکی تھی، سگاں کو بھی اس کے پہلو میں دفن کرنے کے انتظامات کیے جانے لگے۔ شیدا دائی نے سگاں کو دیکھا تو رو پڑی۔ ہائے سگاں کو اولاد کی خوشی دیکھنے کو نہ ملی، منع کیا تھا اسے کہ مت جا، دن پورے ہیں، مگر نہ مانی بیچاری۔ بچہ؟ کسی نے پوچھا۔ بڑا بد نصیب تھا، دنیا میں آتے ہی واپس چلا گیا۔ بچہ ہو چکا ہے، اس کی کچی لاش تھی، مچھلیاں ہی کھا گئی ہوں گی، شیدا نے جواب دیا۔ بڑا المناک حادثہ تھا، پوری بستی غموں کی بستی بن گئی تھی۔ معصوم لوگ اسے اپنے اعمال کی سزا سمجھ رہے تھے۔ 8 دن گزر گئے، پھر 10 دن، اور اس کے بعد زندگی کو معمول پر لانا پڑا۔ جو بے آسرا ہو گئے تھے، سرپنچ کی پنچایت میں ان کی کفالت کا انتظام کیا گیا اور لوگوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ کشتیاں پھر سمندر میں چل پڑیں۔ سمندر مدہوش تھا، جیسے یہ حادثے سے نا واقف ہو۔ گلاب اور احمدو اپنی کشتی پر جال پھیلائے بیٹھے تھے کہ احمدو نے کوئی مچھلی کشتی کے پاس سے گزرتے دیکھی۔ گلاب آنکھیں بند کیے اونگ رہا تھا۔ آسمان پر چاند کھلا ہوا تھا۔ احمدو اس مچھلی کو دیکھتا رہا، اس کے تیرنے کا انداز عجیب تھا۔ تبھی احمدو کو احساس ہوا کہ وہ مچھلی نہیں، کوئی عجیب سی شے تھی، شاید کوئی اور آبی جانور۔ بڑے، اس نے اپنے بڑے بھائی کو آواز دی اور گلاب چونک پڑا۔ ذرا دیکھو تو بڑے، میری انگلی کی سیدھ میں وہ کیا ہے؟ ہاں، مچھلی تو نہیں ہے وہ، نہ جانے کیا ہے، دیکھتا ہوں، گلاب بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے چھوڑو، رہنے دو، ہوگا کچھ، احمدو نے کہا، مگر گلاب نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ پانی کو چیرتا ہوا اس شے کے پاس پہنچ گیا اور اس نے قریب سے اسے دیکھا۔ وہ ایک ننھا سا بچہ تھا، بالکل سفید، بہت خوبصورت اور حیرت ناک تھی۔ یہ زندہ تھا، پانی میں اوندھا تیر رہا تھا، اور اس کے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں زندگی کے لیے مدافعت کر رہے تھے، اور وہ پانی میں اپنی زندگی برقرار رکھنے میں کامیاب تھا۔ ایک لمحے کے لیے گلاب کے دل پر دہشت کا حملہ ہوا، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے بچے کو پانی سے نکالا اور سطح کے اوپر کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس دوران احمدو کشتی کو آگے لے آیا تھا۔ ارے دیکھ تو احمدو، بچہ ہے، انسان کا بچہ، اور زندہ ہے، گلاب نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر بچے کو احمدو کے حوالے کر دیا، پھر خود بھی کشتی پر چڑھ آیا۔ 10-12 دن کا ہوگا، اس نے اوپر آ کر بچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمدو نے جلدی سے اپنا انگوچھا بچے کے بدن سے لپیٹ دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ احمدو اسے بڑے پیار سے سنبھالے ہوئے تھا۔ اللہ کا کام ہے، وہ جسے بچانا چاہے بچا لیتا ہے۔ کسی جہاز سے گر پڑا ہوگا، مگر جہاز ادھر سے کہاں گزرتے ہیں بڑے؟ کہیں دور سے آیا ہوگا، گلاب پرخیال لہجے میں بولا۔ چل بڑے، واپس چلتے ہیں، احمدو بولا
اور گلاب نے قمیص پہن کر پگڑی سر پر لپیٹی اور پھر پتوار اٹھا لیے۔ احمدو بچے کو انگوچھے میں لپیٹ ڈونگی میں بیٹھ گیا تھا۔ گلاب کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، اتنا سا بچہ تیر کیسے سکتا ہے؟ یہ تو مولا قسم تیر رہا تھا۔ گلاب کے لہجے میں ہلکا سا خوف نمایاں تھا۔ احمدو کچھ نہ سمجھ سکا۔ وہ خاموشی سے بچے کو لے بیٹھا رہا۔ البتہ گلاب کے پتوار چلانے کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ ساحل زیادہ دور نہ رہا تھا۔ بستی کے سارے چراغ بجھے ہوئے تھے۔ بس تاروں کی مدھم روشنی میں سوئی ہوئی جھونپڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ساحل پر کسی کو دیکھا۔ کوئی ساکت و جامد کھڑا تھا۔ دونوں حیران ہو گئے۔ کشتی کنارے آ گئی اور گلاب نیچے اتر کر اسے کھینچنے لگا۔ پھر دونوں نے اسے پہچان لیا۔ مائی ماچھی تھی، جو اپنا کوڑیوں اور گھونگرو والا ڈنڈا آسمان کی طرف بلند کیے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر احمدو بھی نیچے آ گیا۔ کشتی مناسب جگہ پر پہنچا کر گلاب احمدو کی طرف متوجہ ہوا۔ چل اب چلتے ہیں، یہ مائی ماچھی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا کیا ٹھکانہ، جب جو دل چاہے کرے، احمدو نے جواب دیا، اور دونوں اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ گلاب کی بیوی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خیر تو ہے؟ ارے احمدو، یہ کون ہے؟ ارے یہ کس کا بچہ اٹھا لائے ہو تم لوگ؟ لاؤ مجھے دو۔ ارے یہ کس کا بچہ ہے؟ بولو نا گلاب، کون ہے یہ؟ تو اسے سنبھال، کچھ کھلا پلا اسے، سمندر سے ملا ہے۔ سمندر سے؟ رے میں تیرے کو بولا تو سنتی ہی نہیں، اسے کچھ کھلا پلا، بعد میں بک بک کر لیجیے۔ گلاب نے جھلا کر بولا، اور اس کی بیوی بچے کے لیے انتظام کرنے لگی۔ بھیڑ کا دودھ نرم کپڑے سے بچے کے منہ میں ٹپکا کر اس نے بڑی محنت سے اس کا پیٹ بھرا، پھر پیار سے اسے لے کر بیٹھ گئی۔ دوسری صبح بچے کو سرپنچ کے سامنے لایا گیا۔ گلاب اور احمدو کی کہانی سن کر سب حیران رہ گئے تھے۔ غلام تعجب سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ زیادہ سے زیادہ 10-12 دن کا ہوگا۔ اتنا سا بچہ پانی میں کیسے تیر سکتا ہے؟ تیر سکتا ہے غلام، تیر سکتا ہے، چاچا مستان نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو آپ چاچا مستان؟ ہاں غلام بیٹا، مالک نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے۔ تجھے شاید گوگا کے بچے کی بات یاد نہیں رہی، وہ بھی تو پانی میں پیدا ہوا تھا۔ گوگا کی بیوی بے ہوش ہو گئی تھی اور بچہ کنارے آن لگا تھا، مگر وہ بعد میں مر گیا تھا چچا۔ 3 دن کے بعد مرا تھا، 3 دن تک جیا تھا وہ تو اس کا نال اکھڑ گیا تھا، ورنہ شاید بچ جاتا۔ وہ بھی تیرتا ہوا کنارے پر آیا تھا۔ مگر یہ بچہ سمندر میں آیا کہاں سے؟ غلام بولا۔ مائی شیطان کسی خیال سے چونک کر آگے بڑھی اور غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، رے سرپنچ، تم لوگوں کی نظر کام نہ کرتی کیا؟ اتنی سی بات سمجھ نہیں رہے؟ بچہ 10-12 دن کا ہے۔ طوفان رکے کتنے دن گزرے ہیں؟ اتنے ہی دن ہوئے ہیں شیطان، مگر تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ سگاں کا بچہ ہے یہ، شکل بھی پوری رمضان کی ہے۔ تم لوگوں کو سگاں کا حال تو معلوم ہے۔ شیطان ٹھیک کہتی ہے غلام، ہم نے غور ہی نہ کیا، بچے کی صورت تو رمضان سے ہی ملتی ہے۔ ہاں، یہ رمضان ہی کا بچہ ہے، چچا مستان نے کہا، اور غلام نے بھی غور سے بچے کا چہرہ دیکھا۔ ہو بہو رمضان جھلک رہا تھا اس کے چہرے سے۔ غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ٹھیک کہتے ہو چچا مستان، مگر چچا مستان ذرا غور تو کرو، 12 دن تک یہ سمندر کی لہروں میں زندہ رہا ہے، کیا یہ انوکھی بات نہیں ہے؟ سمجھ سے ہی باہر ہے بھائی، بھلا اتنا سا بچہ، ارے یہ تو پیدا ہی پانی میں ہوا ہوگا، طوفان نے جنم دیا ہے اسے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ پانی میں یہ کیسے زندہ رہ گیا؟ نہ کھانے کا، نہ پینے کا، اور نہ کسی کی دیکھ بھال۔ مگر بھائی بات یہی ہے نا کہ مولا جسے زندہ رکھنا چاہے وہ تو آگ میں بھی پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ سب مولا کا کرم ہے۔ ٹھیک ہے چچا مستان، میں اسے پرورش کروں گا۔ سرپنچ کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ
ایک یتیم بچے کو سینے سے لگا کر رکھوں؟ اور پھر رمضان، وہ تو میرا دوست بھی تھا، غلام نے کہا۔ اور بچہ غلام نے جانو کو دیا تو وہ ناک چڑھا کر بولی، یہ ذمہ داری مجھ سے نہیں اٹھائی جائے گی غلام۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ میرا خیال ہے اگر بستی کی کسی بھی عورت کو گود میں اس بچے کو دے دیا جائے تو وہ اپنے بچوں سے زیادہ محبت سے پالے گی اسے، اس بیچارے کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے غلام، مگر تیرا کیا خیال ہے؟ کیا اپنے بچے نہیں ہوں گے؟ اپنے بھی تو بچے ہوں گے، دوہری دوہری ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گی؟ دیکھ جانو، یہ ذمہ داری میں نے سرپنچ کی حیثیت سے قبول کی ہے، اس لیے تجھ پر فرض لازم ہوتا ہے کہ تو اس ذمہ داری کو نبھا۔ اب تو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی سن لے کہ بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، غلام نے کہا، اور جانو نے منہ ٹیڑھا کر کے گردن ہلا دی۔ معصوم بچہ جانو کی آغوش میں پہنچ گیا۔ غلام کی نگہداشت رہتی تھی اس پر، اس لیے ایسی ویسی کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ غلام نے بچے کے لیے معقول بندوبست بھی کر دیا تھا، شکنجے سے اس کے لیے کپڑے بھی آئے تھے۔ غلام اس کے سلسلے میں بڑا مخلص تھا، لیکن جانو کا رویہ بچے کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ایک دن شاداں نے جانو سے کہا، ری کیسی عورت ہے تو، بچے پر توجہ نہیں دیتی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ جانو نے نگاہیں اٹھا کر شاداں کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ پھر وہ روحان سی آواز میں بولی، تو جانتی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے شاداں؟ تو سب کچھ جانتی ہے، سمجھی نہیں میں جانوں؟ وہ مر گیا، وہ مر گیا، جانتی ہے میں نے اسے موت کی بد دعا دی تھی، یہی کہا تھا میں نے کہ مولا کرے وہ سمندر میں ڈوب کر مر جائے۔ میں اسے چاہتی تھی، نہ جانے کب سے چاہتی تھی اسے، پر اس نے میری بے عزتی کی، مجھے چھوڑ کر اس نے سگاں سے شادی کر لی، سگاں جو روشنی میں بھی نظر نہیں آتی تھی، کالی سیاہ چچک کے داغوں والی۔ سب نے کتنا مذاق اڑایا تھا میرا۔ وہ بے شک مر گیا، مگر میرے دل میں آج بھی اس کی طرف سے نفرت کے داغ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا کمی تھی مجھ میں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ ہے رے جانو، وہ تو بہت بری بات ہے، جو مر جاتے ہیں ان کے بارے میں بری باتیں نہیں سوچتے۔ تو اس بچے کو یہ سوچ کر مت پال کہ یہ رمضان کا بیٹا ہے یا سگاں کی اولاد ہے، اب تو یہ تیرے سامنے ایک معصوم بچے کی حیثیت رکھتا ہے۔ چاہتی تو ہوں شاداں، پر اس کے چہرے میں مجھے رمضان نظر آتا ہے اور مجھے غصہ آنے لگتا ہے، جانو نے آہستہ سے کہا۔ باولی، ایسی باتیں بھی منہ سے مت نکال، دل کھٹا ہو جائے گا تیری طرف سے غلام بھیا کا۔ مرد سب کچھ برداشت کر لیے ہے، عورت کے دل میں کسی اور کو نہ برداشت کر سکے۔ سمجھ رہی ہے نا تو میری بات؟ کاہے کو اپنی زندگی خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ اگر کبھی غلام بھیا کو یہ احساس ہو گیا کہ اس بچے کو تو اس لیے نظر انداز کرے کہ یہ رمضان کا بیٹا ہے اور تو رمضان سے محبت کرتی تھی، تو یوں سمجھ لے کہ گھر اجڑ جائے گا تیرا، بنائے بات نہ بن سکے گی۔ جانو کسی قدر نرم پڑ گئی، اس کی بچپن کی سہیلی شاداں کا یہ کہنا درست تھا۔ بچے کا نام رمضان کے نام پر شعبان رکھ دیا گیا تھا۔ بہرطور وقت گزرنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ننھا سا بچہ بستی کے ماحول میں ضم ہو گیا۔ لوگوں نے اب اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ بستی کی ریت تھی، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن کچھ خاص باتیں ضرور تھیں جو غلام یا جانو کے علم میں آتی رہتی تھیں۔ مثلاً یہ کہ بچہ راتوں کو جاگتا تھا، لیکن خاموش اور ساکت و جامد۔ اس کے انداز میں بڑی حلیمی تھی، وہ کبھی روتے ہوئے نہ دیکھا گیا تھا۔ غذا نہ ملتی تھی تب بھی وہ کسی قسم کا احتجاج نہیں کرتا تھا۔ بغور اس کا چہرہ دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہے، جیسے اس کی خوبصورت آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اسے عام طور سے بھیڑ کا دودھ دیا جاتا، لیکن یہ دودھ اس کے جسم کو خوب لگ رہا تھا اور اس کی صحت بھی بہترین ہو رہی تھی۔